کرم اتنا ہے سرکار کا کہ ہماری زندگی جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ گزر رہی ہے، ان کے زیر سایہ گزر رہی ہے، ہمیں اس زندگی پر ناز ہے۔ اور کیونکہ میرا پیر و مرشد آل رسول ہے، نواسہ رسول ہے درجہ عبادت، یہ ذکر اب تو میری بندگی بن گئی ہے، یہ ذکر اب تو میری بندگی بن گئی ہے۔ تو آج اس ہستی کا یعنی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ، آپ کا ولادت کا دن ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اس کی برکتیں کیا میں بیان کر سکتا ہوں۔ حقیقت میں اس کہتے ہیں پنجتن کی شان اور خصوص بالخصوص بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان بیان کرنے کے لیے فاطمہ کا لال ہی ہونا چاہیے، یہ اور کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور فاطمہ کا لال بھی وہ ہو جیسے میرے پیارے زمرد ہیں۔ آپ حقیقت ہے، یہ بات صرف منہ کے الفاظ نہیں ہے، یہ منہ کے الفاظ نہیں ہے، کوئی کہے کہ ایسے بنا کے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا پیر فاطمہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ان کا خون ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں بھی جتنے بھی الفاظ جو بھی چنوں، مجھے بے ادبی کا اپنا ڈر ہے کہ ہم ناپاک چیز ہیں، ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ پاک ذاتیں ہیں۔ اور وہ ایسے ابھی آپ بخشش کی بات کر رہے تھے کہ وہ امت کی بخشش کریں گی، امت کی بخشش تو ایک طرف، لیکن وہ آل رسول بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پنجتن پاک ہیں، ان کے صدقے سے تو ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ یہ تفسیر ہے نا، فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ اللہ نے کلمے سکھائے اپنی طرف سے آدم علیہ السلام کو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی تفسیر کے اندر آپ لکھتے ہیں، معارج النبوہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ نقل ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، آپ جب یعنی کہ جنت کے اندر تھے تو وہ بیٹھے اپنے تخت پر بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، خوش تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ آؤ میں آپ کو جنت کی سیر کرواتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے گئے جنت کی سیر کروانے کے لیے، ایک ایسے محل کے قریب پہنچے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک چاندی کی تھی، اور زرد اور اخضر یعنی کہ پیلے اور سبز رنگ کے اس کے دروازے تھے۔ کیا خوبصورت وہ منظر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ان کو ایک نورانی صورت نظر آئی۔ وہ کیسی صورت تھی، اتنی خوبصورت تھی وہ کہ یعنی کہ اس کے سر پر ایک نورانی تاج سجا ہوا تھا، اور اس صورت کے گلے کے میں جو ایک نورانی مالا پہنائی ہوئی تھی، اور کانوں کے اندر 2 موتی تھے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اتنی خوبصورت اس نورانی صورت کو دیکھا تو اماں حوا کو بھی اس کے حسن کو بھی بھول گئے، کہنے لگے اے میرے اللہ، اے میرے باری تعالیٰ، یہ کیسی صورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا کہ اے میرے آدم، یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کی صورت ہے، جو دنیا کے اندر یعنی کہ پیدا ہوگی، محمد رسول اللہ کی بیٹی بن کر جائے گی۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس وقت پھر کیا منظر ہوا، حیران رہ گئے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو کیا دکھایا کہ ان کو 5 نام وہاں پر دکھائے گئے۔ یہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، یہ امام جعفر صادق اس کی یعنی کہ تفسیر کر رہے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے 5 نام ان کو دکھائے۔ وہ پہلے سب سے پہلے جو نام دکھایا وہ محمد رسول اللہ کا تھا، پھر مولا علی کا، پھر بی بی فاطمہ کا، پھر حسن اور حسین کے نام دکھائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اے آدم، ان ناموں کو یاد کر لو، ان ناموں کو یاد کر لو، ایک دن آئے گا تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ پھر وہ دن آیا، حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو پھر اللہ کی طرف سے جو کلمے یاد کروائے گئے، اور فرقے والے جو مرضی کہتے رہیں کہ وہ آپ اپنی باتیں ہیں، تمہاری باتیں ہیں، وہ اللہ نے کلمے سکھائے تھے، ہمارے لیے یہی کلمے ہیں جو انہوں نے سکھائے۔ آپ نے کہا کہ جو یاد کروائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلموں یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، بیدم، یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، جب ان کا صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے، ارے یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ عام جو ہیں اہل بیت کے غلام بن کر آ گئے، بلکہ ہم نہیں بنے، انہوں نے ہمیں پسند کر لیا ہے۔
ورنہ ہماری کیا بساط، ہم گناہگار بدکار سیاکار، تو لیکن ان کی کرم نوازیاں ہیں کہ میں تو یوں کہوں گا کہ اہل بیت نواسہ رسول جو آل رسول ہے نا، وہ ہے ہی گناہگاروں کے لیے، کیونکہ سرکار بھی گناہگاروں کے لیے ہے اور اہل بیت بھی گناہگاروں کے لیے۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کیجئے اور اپنے آپ بھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے، انہوں نے تو سچی توبہ کی تھی، آپ بھی اہل بیت کے ہاتھ پر سچی توبہ کیجئے، آپ کی بھی زندگی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضر